الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی پہچان اور تعارف اور اس پر قرآن کریم میں جنہیں آیات قدرت کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے۔ اس چیز میں نفس وجود باری تعالی، ایک تو اس کائنات کا نظام خود نہیں چل رہا، کوئی چلانے والا چلا رہا ہے، اور جو اللہ کی ذات اقدس کو مانتے ہیں تو پھر اللہ نے ان دلائل سے یہ بات سمجھائی اور منوایا کہ جب مجھے مانتے ہو تو پھر اکیلے مجھے الہ بھی تسلیم کرو۔ پہلی شک میں
تو بہت کم میں جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے. اور دوسری شک کے اندر جتنے بھی مذہب حق اسلام کے علاوہ ادیان باطلہ والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات کے قائل ہیں، چاہے وہ مشرک ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہنود ہوں، ہندو، پارسی ہوں، سکھ ہوں. کوئی اسی کو گاڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، اور مختلف اپنے اپنے ادیان کے مطابق اس ذات پاک کو موسوم کرتے ہیں. تو اللہ نے ان قرآن کریم کی آیات قدرت سے یہ منوایا کہ جب مجھے مانتے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ الہ میں اکیلے اللہ ہوں، میرا کوئی ساجی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں ہے. الہ کہ جس پر کوئی مشکل نہ آئے، دوسروں کی مشکلیں دور کرنے والا ہو، وہ ذات جو سب کی حاجات کو بر لانے والا اور خود محتاج نہ ہو، حاجت مند نہ ہو، سارے اس کے در کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، وہ وظیفہ زوجیت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ہر وہ چیز جو ایک شمار ہوتی ہے اللہ رب العزت تمام عیوب سے ذات پاک ہے. تو قرآن کریم میں کچھ توحید کو اللہ نے تسلیم کرنے کے لیے گزشتہ جمعوں کے اندر دلائل گزرے، 3 گزر گئے، اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالی نے چوتھا نمونہ قدرت بیان فرمایا. اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ یہ میں کرنے والا. اب ان سے ذرا پوچھو الہ مع اللہ، کیا ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی الہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مشرکین ان کا بھی جواب نفی میں ہوتا ہے کہ نہ نہ نہ، ان چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب اتنے بڑے کام میں اللہ اکیلے کر سکتا ہوں، جس کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان سے بارشوں کا برسانا، پھر بارش کے ذریعے پھل و غلے، باغ و بہار، زمین کو سرسبز و شاداب کرنا، فرمایا یہ سب وہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی نہیں کرنے والا. الہ مع اللہ، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ پھر اللہ نے دوسری نمونہ قدرت گزرا ہوا، یہ پوچھو ان سے ذرا، بھلا بتلاؤ عقل کے بندو، عقل کی کسوٹی پر چلنے والوں، تمہیں عقل بھی فتویٰ دے، کس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا؟ کس نے زمین پر تمہارے لیے پانی کے چشمے، نہریں اور دریاؤں کا نظام جاری کیا؟ کس نے زمین کو حرکت کرنے سے روکنے کے لیے میخیں پہاڑوں کی صورت میں گاڑ دی؟ کون ہے وہ ذات جو 2 دریاؤں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا؟ الہ مع اللہ. اب ذرا پوچھو کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی پھر عبادت کے لائق؟ پھر تیسری دلیل کون ہے کہ جب اسباب کی دنیا میں دوڑ لگانے کے بعد کوئی بے قرار، پریشانیوں کا مارا ہوا، حالات کا دکارا ہوا، جب امید کی کوئی کرن نہیں رہتے، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ذات ہے کہ جو تمام دروازوں سے دھکے کھا کر کے اور چاروں طرف اندھیرے نظر آتے ہیں، پھر اس وقت پہلے تو اوپر سے اب دل کی گہرائی سے کہتا ہے اللہ اب تیرے علاوہ کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں.
پھر میں ہی ان کو پوچھتا ہوں، میں ہی ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدلتا ہوں۔ ذرا بتلاؤ الہ مع اللہ، پھر میرے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ عبادت کے لائق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، حاضر ناظر ہے، علام الغیوب ہے۔ 3 دلائل کے بعد پھر اللہ تعالی نے نمونہ قدرت کی 4تھی دلیل آج ذکر فرمائی۔ اس میں اللہ نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، لوگو میری ذات کو مان کر میرے ساتھ دوسروں کو ساجی اور شریک قرار دینے والوں، میرے در کے ساتھ دوسروں کے آستانوں پر ماتھا ٹیکنے والوں، دوسروں کو میری صفات میں شریک کرنے والوں، بتلاؤ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے جنگلات اور سمندروں کی اندھیریوں کے اندر۔ اللہ نے نظام یہ ایسا پیدا کر دیا کہ دن کو اگر صحرا میں جنگلوں میں کوئی بشر نہیں، لیکن انسان اپنا رخ سورج دے کر کے متعین کر لیتا ہے، یہ مشرق ہے مغرب ہے، میں نے کس طرف جانا ہے۔ رات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ستاروں کا، جہاں اللہ کی ہر اس تخلیق کا کئی ہزاروں رموز ہیں، انہی ستاروں میں سے ایک کہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافر، رات کی تاریکیوں میں سمندر میں چلنے والے جہاز، آبدوزیں، کشتیاں یا جنگلات کی سفر کے اندر، فرمایا وہ کون ہے جو تمہیں سمندر میں بھی اور جنگلات کے اندر بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ، بتلاؤ کون ہے وہ ذات جو ہوائیں بھیجتا ہے، ہوائیں بھی کیسی بشرم، جو ہوائیں آ کر پیاس کے مارے ہوئے، تاپ کے ستائے ہوئے اور گرمی کے بے حال انسانوں کو آ کر جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ ہوائیں انہیں آ کر کے خوش کرتی ہیں، خوشخبریاں دیتی ہیں۔ بین یدی رحمتی، اللہ کی رحمت یعنی بارش کے آنے سے پہلے۔ پوچھو میرے نبی، ان مشرکوں سے پوچھو جو اللہ کی ذات کو مان کر گئے، اللہ کی ذات کو تسلیم کر گئے، لیکن اللہ کو صفات خاصہ میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے کہ ان چیزوں میں کیا ان کا کوئی ساجی، کوئی ان کا برگزیدہ ہستی، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، کوئی بھی ہو، کیا یہ بارشیں برسانے والا، ہوائیں ٹھنڈی چلانے والا کوئی اور ہے؟ پوچھو ذرا الہ مع اللہ، کیا ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ الہ کوئی اور ہے؟ ہوائیں چلانے والا، ہواؤں کو کنٹرول کرنے والا، بارشوں کو اس کے پیچھے لانے والا، بادلوں کو ہانکنے والا، اور ہزاروں ٹن پانی کے خدائی ٹینکر اللہ کا بادلوں کے ذریعے ہواؤں کے زور پر گویا CNG کا اللہ کام لیتے ہیں، پھر جہاں اللہ چاہتے ہیں وہ بادل وہاں برستے ہیں، وہاں کی پیاسی زمین سیراب ہو جاتی ہے، گرمی کے مارے ہوئے انسان اور اللہ کی مخلوق خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اللہم اللہ تعالی عما یشرکون، اللہ نے خود ہی فرمایا اللہ کی ذات پاک تعالی بلند و بالا ہے، برتر ہے، بالا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، ساری کائنات سے سینئر ہستی ہے، کس سے؟ عما یشرکون، ان چیزوں سے کہ جو یہ نمک آرام اور غدار مجھ اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرا رہے، کہاں ان کے بنائے ہوئے معبود، ان کے گڑے ہوئے مشکل کشا اور حاجت روا
اور کہاں میں اللہ کی ذات، تعالی اللہ، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، بہت بالا اتر ہے۔ پھر اللہ نے آگے دلیل خامس، پانچویں دلیل، اور اس دلیل میں بھی خالقیت باری تعالیٰ کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر خالقیت، خالق اللہ تعالیٰ کے صفات خاصہ میں سے ہی، اور ایک لفظ دوسرا بھی آتا ہے اللہ کے صفت 99 نام، الباری، باری اور خالق کا ایک ہی معنی آتا ہے، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے دونوں میں تھوڑا سا علمی فرق کیا ہے۔ خالق اور الباری کے اندر فرمایا خالق کہتے ہیں اس ذات کو جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی تخلیق سے پہلے اللہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہونا چاہیے، کس صورت کا ہو، اور الباری اس ذات کو کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اندازے کے مطابق صرف پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ہر عضو اور اس کا ایک ایک پرزہ اللہ بالکل اتنے خوبصورت انداز سے پیدا فرماتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تو واقعی یہ اس کا عضو ادھر ہی سجتا، ادھر ہی خوبصورت لگتا۔ تو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، دوسرے مقام پر فرمایا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام ایک دو نہیں، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام بڑے میٹھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے دل نشین ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، فرمایا ان پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں جو مشہور ہیں اللہ رب العزت کے صفاتی نام، اسماء مبارک 99، تو یہ 99 نہیں ہے، اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ ان 99 کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ الحفیظ، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہوئی ہے، 99 ناموں میں اس کا ذکر نہیں۔ اور جامع اشریہ کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی رحمہ اللہ، انہوں نے اللہ کے ناموں کی ایک نظم منظوم، بڑا مزہ آتا پڑھتے، تقریباً 700-800 نام جمع کیے ہیں خدا پاک، اور وہ ایک مناجات کی صورت کے اندر انہوں نے نظم، قصیدہ ہے، بردہ غالباً اسے کہتے ہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے، اتنے پیارے نام۔ تو 99 نام جو آتے ہیں مشہور جو ہوگا وہ اس وجہ سے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقصا، جس نے زبانی یاد کیے اللہ کے ناموں میں سے 99 اسما، 99 نام زبانی یاد کر لیے اور ان کا ورد کرے، کم از کم روزانہ پڑھ لیا کرے، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ان پاک ناموں کے صدقے دخل الجنہ، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پاک نام، اللہ کے خوبصورت اور میٹھے نام 99 اس حدیث کی وجہ سے مشہور ہو گئے، اور حدیث میں بھی یہ مطلب نہیں کہ نام ہی 99 ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کم از کم 99 نام، مقدس نام، میٹھے نام، جس نے زبانی یاد کر لی ہے اور ان کا ورد کرے گا دخل الجنہ، مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھا جنت میں جائے۔ خدا پاک کے ناموں کی اتنی برکات ہے کہ جس پر اللہ کریم کے اتنے میٹھے، دل نشین، جاذب نظر، دل کو منہ لینے والے، نہایت شیرین، نہایت میٹھے، جب اللہ کا آدمی نام لیتا ہے، جب دل کی دنیا آباد ہو، اللہ سے ہونے کا دل میں یقین ہو، اللہ سے تعلق ہو، رب اللہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے غیروں کو دل سے نکال دے، خدا پاک کی قسم، پھر اللہ اللہ کرنے میں اللہ وہ مزہ،
وہ حلاوت، وہ شیرینی عطا فرماتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ اللہ اللہ کرنے کے مقابلے میں پاکستان نہیں، ہر اقلیم کی بادشاہ بھی مل جائے، خدا کی قسم اللہ کے نام جپنے کے مقابلے میں اس کی کوئی رکت نہیں، کوئی اذیت نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دل کو اللہ کے غیروں سے پاک کر، ورنہ مکڑی کے جالے اندر ہوں، گندگی ہو۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اگر خود گھر میں کٹورا گلاس اٹھا کر پانی پیتے ہیں، یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو یا بچے کو اچھا بیٹا پانی پلانا، تو کوئی حالانکہ پتہ ہے گھر کے برتن صاف ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے، فطرتی چیز ہے، تو وہ گلاس دیکھتا بھی ہے کہ کوئی کچرا، کوئی مضر چیز تو نہیں، اور ظاہر اگر ٹنکا بھی نظر آ جائے، حالانکہ پانی ٹنکا پاک، پانی پلید نہیں ہوا، لیکن وہ منہ سے نہیں لگاتا جب تک ٹنکے کو دور نہ کرے، اور چے جائے اگر کوئی نادان بچہ ابو نے پانی مانگا اور اس کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے، جانور کی بیڑ پڑی ہوئی ہے، ناممکن ہے کہ وہ دیکھ لے اور اس پانی کو استعمال کرے۔ سیدھی بات ہے، اللہ کے لیے سوچیں کہ پھر خدا پاک اس دل میں اپنے نام کے تقدس کی بہاریں کہاں پیدا کرے گا، جس دل کے اندر نجاست اور گندگیوں سے ملوث ہو چکا ہے، جو لڑکوں اور لڑکیوں کی غلیظ محبت سے بھرا ہوا ہے، آوارہ لوسی کتوں کی طرح جوان آج اس عظیم فتنہ اور اس قوم کی تباہیت کے دہانے پر جس نے پہنچا دیا، وہ یہ موبائل، جو بقول میرے استاد مولانا تقی صاحب نے حال ہی میں فرمایا کہ میں اسے موبائل نہیں کہتا، اس نسل نو کے لیے میزائل سے کم نہیں ہے، قوموں کو تباہ کر، جوانوں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا، چھوٹے بڑے، آپ پہلے بھی میں نے بارہ بتلایا، اور استاد محترم کا اسی ہفتے بیان آیا کہ کوئی کتنا ہی متقی پارسا ہو، اگر اس کا جائز استعمال بھی اسمارٹ فون کا کرے گا تو ضرور چلتے چلتے گندگی رستے میں ضرور آئے گا، گندگیوں کو خراب کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ النظر سہام من سہام الشیطان، نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس طرح شکاری تیر کے ذریعے شکار کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان اگر کوئی بڑا پارسا، کوئی بڑا بزرگ، سفید داڑھی والا ہے، علامہ ہے، صوفی ہے، شیطان کے جال میں نہیں آتا تو شیطان پھر آخری حربہ نظر کا تیر چلا دیتا ہے۔ تو پہلے تو وہ نظری کے لیے کسی غلط جگہ جانا پڑتا، اور تو بہت ہی کوئی بے حیا ہوتا، چھتر بے معات اس کی جرت تھی۔ اب تو شیطان اس کا کام اتنا ہلکا ہو گیا کہ ہر جیب کے اندر بد نظری کا یہ سامان پڑا ہوا ہے، جائز کام دیکھنے کے لیے بھی فاش تصویریں، گندی تصویریں، یہاں تک کہ اگر کسی آپ بزرگ کا بیان سننا چاہتے ہیں شو کے نیٹ پر، مثلا مولانا طارق جمیل صاحب، شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کا، وہ دیکھنا چاہیں، لیکن اس کی باغ ڈور تو اغیار کفار کے ہاتھ میں ہے، بیان اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے درمیان میں اشتہار شروع ہو جائے، اور اشتہار کے اندر آدھی ننگی عورتوں کی تصویریں دی جائیں، اتنا بڑا فتنہ۔ تو میں اور آپ اس رکابی میں، اس برتن میں کھانا اور پینا گوارا نہیں کرتے جس کے اندر گندگی نظر آ جائے، تو پھر خدا غیور ہے، اللہ
اللہ غیرت والا ہے۔ ایک موقع پر نبی نے فرمایا لوگوں سنو، اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو تم غیرتی ہو، لیکن خبردار میں نبی انا اغیر منکم، میں اپنی امت کے غیرت مندوں سے بڑھ کر غیرتی ہوں، اور اللہ اغیر منی، اور میرا پیدا کرنے والا خالق کائنات تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت ہے۔ اللہ غیرتی ہے، اللہ غیرت کو پسند کرتے ہیں، بے غیرتی کو نہیں کرتے، بلکہ بے غیرتی اتنا گناؤنا جرم ہے کہ نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، تین وہ بد نصیب جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے، جنت ان پر آرام ہے۔ ان میں ایک نبی نے فرمایا وہ شخص بھی ہے جس نے غیرت اور شرم و حیا کو طلاق دے دی۔ الدیوس آتا ہے حدیث میں، الدیوس لا يدخل الجنہ، دیوس میرا امتی جو دیوس ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ مت دیوس، اللہ کے رسول یہ دو تو سمجھ گئے، دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا امت میری امت کا دیوس وہ ہے کہ جس کی ماں بہن بیٹی کو غیر استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بد نظری کے لیے وہ ڈیکوریشن کر کے سج دج کر کے سکولوں میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، تقریبات میں جا رہی ہے، خامن دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، انہیں غیرت تک سے مت نہیں ہوتی کہ بہن دوپٹہ اوڑھ اور غیر محرم کے سامنے نہ جا۔ فرما یہ ہے دیوس جسے اپنی بہن بیٹی پر غیرت نہیں آتی۔ اور اسی دیوس کا پھر سبق تازہ کروں، میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں، شاید غیرت بیدار ہو جائے۔ یہ تو عربی لفظ ہے دیوس، اس کا ہماری زبان میں انکو میں بھی، پنجابی میں بھی اور پشتون بھائی بھی دیوس کا ترجمہ دلہ، سمجھ گئے اس کو کہ نہیں؟ کسی بھی دلہ ہی آپ نے دلہ کس آدمی ہے جیڑا پرلے درجے نہ پڑوا دے بے خیرات، جن سے اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، اپنی بیٹی پر اور دلے بھائی کو اپنی بہن پر غیرت نہ آئے۔ اور آج نوجوان اتنا بے غیرت ہو چکا کہ وہ بہن کی فرمائش پر خود نیٹ سے اپلوڈ کر کے گندی تصویریں بہن کو دکھلا رہا ہے۔ ان کی غیرت اور شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ یہ شرم و حیا ہے جو پورے دین کی چکی پر انسان کو چلاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت نام شرم و حیا ہوگی تو غیرت ہوگی نا۔ جب شرم و حیا ہی رخصت ہو جائے تو نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او لوگو اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے، فاصنع ما شئت، تو میری طرف سے تم آزاد ہو، میرے امتی نہیں، جاؤ دروازے کھلے جہنم کے، جدھر مرضی ہے جاؤ۔ جس طرح ہم معاشرے کے اندر کوئی بہت ہی حدود کراس کر جائے تو باپ وہ کہتا ہے جو پترا دفع ہو، جو مرضی ہے کر، نہ تو میرا پتر دے نہ میں تیرا پیو۔ بالکل ایسی دھمکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سوچنے کی بات ہے کہ اس حدیث کا صرف یہ مطلب نہیں معاذ اللہ حاشا وکلا کہ ماں بہن بیٹی کو غلط روی اختیار کر لی تو اس پر خاموش ہے، بلکہ جس طرح بدکاری، نبی نے فرمایا کہ بدکاری کی قسمیں ہیں، انہی میں سے فرمایا زنا نظر، ایک آنکھوں کی بدکاری، آنکھوں کی بدکاری آنکھ کا غلط استعمال، غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ ہمارے گھر کے کتنے جو غیر محرم ہیں آتے ہیں، باپ کو غیرت آتی ہو بیٹی یہ تیرا محرم نہیں ہے، تیرا بھائی یا باپ بھتیجا بانجا نہیں ہے تیرا، پردہ کار، بلکہ ہم خود آگے پیش کرتے ہیں۔
بیٹی ہو تو کزن آیا تیرا سلام کرو، دیور آیا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، چاچے کا بیٹا ہے، ماموں کا ہے، خالہ کا ہے، یہ تمام غیر محارم ہیں، اور کم از کم اگر زیادہ ہمت نہیں ہو سکتی تو خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، گھروں کے اندر کھچڑی تو نہ بناؤ کہ جو آ رہا ہے بے دھڑک آ رہا ہے، اور صرف غیر محارم یہ گھر کے افراد آتے نہیں بلکہ یہ عزتوں کے لٹیرے جہاں پابندیاں نہیں ہیں، خلوت کے اندر خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی ہے، دیور ہے تو بھابھی کے ساتھ ان کی مذاق بھی ہو رہے ہیں، دل لگیاں بھی کر رہے ہیں، اور ہم دلے اور بغیرت ہو کر دیکھ بھی رہے ہیں۔ وہاں تو یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذرا اشارہ پایا، اللہ نے عقل دی، یہ اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں، پاک ازواج مطہرہ، پاک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن انہیں پاک کہہ رہا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، سورہ احزاب میں فرمایا، اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ان یطہرکم تطہیرا، نبی کی پاک گھر والیوں آل بیت، خدا پاک نے چاہ لیا تمہیں اندر باہر سے پاک کر دے۔ اور پھر نبی کی پاک بیویاں، وہ صحابہ کی مائیں بھی لگتی تھی، قرآن کہہ رہا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں، نبی کی ازواج مطہرات یہ امت کی مائیں، منہ بولی ماں نہیں، حقیقی ماں کی طرح۔ نبی کی وفات کے بعد بھی حرام، صحابہ پر حرام، امت پر حرام، تو اندازہ لگائیں نبی کے آل بیت کی پرواز عورتوں کی کتنی بلند تھی۔ کوئی شک ہے ان کی پاکی میں، ان کے پاکیزہ کردار میں، ان کی معطر زندگی میں۔ دوسری طرف نبی کے دور کے مرد جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے دل کھنگالے ان کے، امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرمایا میں نے نبی تیرے صحابہ، تیرے دیوانے، تیرے مستانے، تیرے جانساروں کے دلوں کو پرکھا ہے، اور ان کے دلوں کی گہرائی میں تقویٰ میں نے دیکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مردوں کا یہ حال، عورتوں کا یہ حال، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں، سورہ احزاب میں فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ فرما دیں اپنی پاک بیویوں سے، وبناتک، پاک بچیوں سے بھی فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک آنے والی تمام میرے ماننے والے غلام ایمان والوں کی عورتوں کو بھی فرما دو، خبردار گھر سے بے پردہ نہ نکلنا۔ کیسے نکلیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں سے نکلیں تو اپنا گھر کا یونیفارم تو پٹا نہیں، جلباب ہو، چادر ہو، کھیل ہو، برقع ہو، جو سر سے لے کر نیچے پاؤں تک۔ حضرت امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیسے نکلیں؟ اس قرآن کی آیت میں مفسر قرآن جنہیں نبی نے دعا کی تھی فرماتے ہیں یغطینا وجوہہن الا عینا واحدہ، گھروں سے ایمان والی نکلیں تو پورا پردہ ہو، الا عینا واحدہ، سوائے ایک آنکھ کے رستہ دیکھنے کے لیے۔ اور آج ہم اتنے تو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں بند سنور کر گئے، پردہ ہے نہیں ہے تو برائے نام سفید چادریں پھولوں والی، اندر کپڑوں کی وہ نمائش، کپڑوں کی رنگت، کپڑوں کے پھول بھی نظر آ رہے ہیں، روز تو وہ جا رہی ہیں، شام کو آ رہی ہیں،
اتنا ظلم، اتنی تباہی، پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. پوری آج مسلمانوں کی عمارت بنیادوں سے انتہا تک، چاہے اوپر کے حکمران ہوں اور چاہے حکمران تو ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، اس امت کے بننے اور بگڑنے میں بنیاد تو اور میں ہے. اعمالکم اموالکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی نے فرمایا تمہارے امراء، تمہارے وزراء، تمہارے حکام ایسے ہوں گے جس طرح تمہارے عمل ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے کانٹے بکھیریں لیکن وقت پر ہمیں بھی گندم ملے. حالانکہ گندم بوئی نہیں، ہم خود نیک عمل نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، گناہوں کی گندی زندگی سے توبہ نہیں کرتے، اور اپنی گندی خواہشات، اپنی گندی اور غلیظ چاہتوں کو نہیں چھوٹ سکتے، اور چاہتے ہیں کہ ہم تو گندے جو بدماشی چاہے ہم کرتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، حرام دیکھتے رہیں، حرام سنتے رہیں، حرام کاروبار کرتے رہیں. جس طرح میں نے کل بھی فتویٰ پوچھا کہ ایسی چیز جو امت کی ضرورت ہو، سب ترس رہے ہو اور غذا کی طویل سے ہو، پھر اسے زیادہ قیمت کے لیے روکنا، یہ حرام ہے، ذخیرہ اندوزی ہے. یہ بھی ذخیرہ اندوزی میں آئے گا کہ ریٹ اور بڑھیں، گندم کے ریٹ اور بڑھیں، اور معاشرے میں 10%، چلو 15، 20، 25 کر لو جن کی اپنی زمینیں ہیں، لیکن امت کو 70 سے 75، 80% وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی زمین نہیں. سال میں یہی دن ہوتے ہیں کہ کچھ غریب بھی آگے پیچھے سے جمع کر کے سال میں بھی غلہ اپنے گھر میں جمع کر. ہم کہتے ہیں وہ ظالم، یہ ظالم، یہ کرپشن. ذرا میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے میں ڈالو. جنہیں اللہ نے زمینیں دی ہیں، اللہ نے جن آیتوں میں پہلے بتا بھی دیا، بتلاؤ کون ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تم نے بارشیں برسائیں، اللہ نے برسائیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، میں اللہ ہوں بارشوں کے ذریعے. اے ناقدرو، اے نمک کراموں، اتنا بڑا میں نے نظام غیب چلا کر تمہاری کھیتیوں کو سیراب کیا، لہلاتی ہوئی گندم پیدا کی، تم نے غلہ پہن لیا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر اتنا دم خم اور زور ہے تو آؤ میں اگر نکال دوں اپنے اسباب غیب کو تو تمہاری ہمت ہے کہ ایک دانہ تو ہوگا اس رتن. لیکن ہم ظالم، کرپشن، خیانت، ذخیرہ اندوزی، جبکہ امت ترس رہی ہے، غریب بھاگ رہا ہے، پیسے ہاتھ میں نہیں مل رہا، نہیں 5 سے کم نہیں دوں گا، کوئی 52 بھی چلا رہے ہیں. اور دارالفتہ میں نے اس دن تحریری صورت میں بھیجا، جواب بھی آیا کہ جو مناسب نرخ ایسی چیز کا حکومت مقرر کر دے، اس سے اوپر لینا یہ ناجائز ہوگا. اوپر کے انتظار میں ذخیرہ اندوزی ہوگا. صرف تا کر کے جمع کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں. آپ نے گندم سامنے کر دی لیکن کہے منمانی کروں گا، جو 5 کی لے گا یا 48 کی لے گا تو میں اسے دوں گا، یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے. ہم دیکھ لیں ہم کتنے پاکیزہ ہیں، ہمارے کرتوت کتنے خالص ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم پر وہ قوم شعیب کی طرح آگ نہیں برسائی، قوم لوط کی طرح زلزلے سے قطروں بارش نہیں برسائی، ورنہ سارے کرتوت قوم شعیب کی بیماری بھی لینے کے وقت وزن زیادہ کرنا، دیتے ہوئے ذرا وہ کانٹا مار دینا. یہ ساری لعنتیں، یہ ساری خباثتیں، یہ سارے کالے کرتوت انہی بگڑے ہوئے لوگوں کے ہیں جن کے اندر جب یہ بگاڑ آیا تو اللہ نے پھر ڈھیل اور مہلت نہیں دی، خدا کے عذاب کے کوڑے کھان پر تھے. اللہ کا شکر نہیں کرتے.
زمین اللہ آپ نے نہیں پیدا کی، اللہ کی ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے نظام غیب 6 مہینے پورا نظام چلا۔ اللہ نے آپ کو تیار غلہ دے دیا، گھر کو بھی، بیچنے کے لیے بھی، اور پھر اس سے بھی جو بیچارے مجبوریوں کے مارے ہوئے ہیں، حالات کا شکار ہیں، ہم ظالم بن کر ہر آدمی کہتا ہے، میں کہا کرتا ہوں ہر آدمی کو زور چلے تو ہر دوسرے کو ایسے نچوڑتا ہے جس طرح ہم آج کل بازار سے وہ دہی لاتے ہیں نا، چھاپر کے اندر ہوتا ہے تو وہ الٹ کر کے چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے، اس چھاپر کو نچوڑتے رہتے، اپنا بس چلے تو ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑتے۔ یہی حال میرا اور آپ کا، ہم سب ظالم ہیں۔ ہمارا بھی بس جدھر دنیا کا مفاد، دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، وہاں اس دہی کے چھاپر کی طرح ایک ایک کو چلو ایک قطرہ شاید اور نچوڑو اور نچوڑو۔ اب آپ نے گاؤں کی بتلا رہا ہوں، ایک بڑا دین کا ٹھیکیدار اپنے گاؤں، میں نے اس سے بات کی، وہی گندم چاہیے تو کس طرح دے گا؟ کہتا جی آپ کو 45 دوں گا، وہ زمین وہی گل ہے، خدا جی سالے اکھیاں کر چھوڑنا ہے نا، بھوکا ایک رج سکنا ہے، لیکن اکھیاں قبر نہیں، مٹی نے علاوہ کوئی دنیا نہیں طاقت نہیں رجا۔ میں نے کہا اچھا کچھ ریاض نہیں کرتے؟ کہتے ہیں نہیں، پتھر پر لگی۔ میں نے گھر آیا، مشورہ کیا، افرا تفری دیکھی، تو میں نے دوست کو کہا یار اس کا فون نمبر نہیں، کہو کہ چلو مجھے دے دے، پنڈ سلطانی سے کیا لے کر جاؤں گا، یہاں سے خرید کر 1 کروڑ ہر سال لے جاتا ہوں۔ تو 1 دن پہلے بات ہوئی تو کہنے لگا نہیں 4800 تو کم نہیں دے گا، وہی دیکھنا ہے 2 قطرے اور نہ چھوڑ کر۔ کہاں مسلمان کیا؟ اور یاد رکھو، تہجد گزارو، تسبیحات پڑھنے والوں، تلاوت کرنے والوں، درس و تدریس کرنے والے حضرات علماء کرام اور دعوت و تبلیغ میں زندگیاں کھپانے والے داعی حضرات، یہ چیزیں بات کی ہیں، اللہ کے ہاں پہلے یہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ یہ منبر پر بیان کرتا تھا، یہ نہیں کہ قرآن و سنت کا درس دیتا تھا، یا چلے 4 مہینے بعد ملکوں میں وقت لگایا۔ اللہ کا اٹل قانون ہے میرے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ کے ساتھ۔ دیکھ لو اللہ کا قرآن، نبی کے فرامین بھرے ہوئے، پہلے انسان کے اچھا اور کھڑے ہونے کا معیار وہ داڑھی ٹوپی نہیں، وہ ذکر اذکار اور تہجد گزاری نہیں، وہ چلے 4 مہینے نہیں، وہ صاحب علم علماء کا علمی وصف نہیں، قرآن اور سنت۔ اور حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کسی کے بارے میں اچھا برے ہونے کی گواہی مانگی جائے تو خبردار اس کے ذکر اذکار دین کو دے کر اچھا برا کر فیصلہ نہ کرنا، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو کہ انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ لین دین میں اچھا ہے، پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہے، خاوند بیوی کے حق میں حقوق ادا کرنے والا ہے، اولاد ماں باپ کے حق میں نرم ہے، آپ نے گاؤں والوں کے ساتھ بندوں کے حقوق کے اندر، تو چاہے نماز اس کا اور اللہ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، بے نمازی بھی ہے تو اسے ہم اچھا کہیں۔ حضرت حکیم الامہ غفانی رحمہ اللہ کا میرے ایک شاگرد نے، وہ پیچھے بچی کا رشتہ دینا تھا، پریشان تھا، کوئی دیندار رشتے تو آتے تھے، تو ایک رشتہ آیا لیکن بظاہر صورت شرع کے مطابق نہیں تھی، حالانکہ رشتے میں ان کے والد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے سگے پانچے تھے۔ تو میں ذرا ہچکچایا۔ اسلام آباد میں ایک مولوی صاحب میرے پرانے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے حضرت ثانوی رحمہ اللہ کا ایک صفحہ بھیجا، میں اشکا اٹھا۔ حضرت ثانوی رحمہ اللہ کو کوئی مرید آیا، حضرت بیٹی کے رشتے 2 آ رہے ہیں، ایک آدمی باشرع ہے، سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے، دوسرا بھی اچھا ہے لیکن داڑھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی کو معیار نہ بنا، دونوں میں سے دیکھ لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات کا کون اچھا ہے۔ اس نے تحقیق کہا کہ جی وہ جو داڑھی پگڑی والا ہے پرلے درجے کا کھوٹا ہے لوگوں سے، اور دوسرا گھر کے داڑھی
چہرے پر نہیں ہے، لیکن لوگوں کے حق میں ہیرا ہے، ہیرا۔ حضرت نے فرمایا یہ داڑھی آنے جانے والی چیز ہے، یہ آ سکتی ہے، اس داڑھی منڈے کو بیٹی دے دو، اس داڑھی والے بے دین کو نہ دینا، اس لیے کہ جب انسان کی فطرت بگڑ جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فطرت جو ہے وہ بدلا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں کہہ دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، چھڑک گیا، تو فرمایا یہ مان لینا، اور کسی کی بگڑی ہوئی گندی فطرت بدل گئی تو یہ نہ ماننا۔ جو معاملات کے گندے ہوتے ہیں گندے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ تہجد گزار ہو جائیں، چاہے وہ عبادت و ذوق کے مجاہدے میں بہت پرواز کر جائیں۔ اس لیے میں پہلے بھی بار بار کہتا ہوں اللہ کے بندو، میں اپنے آپ سے بھی، اپنی تنبیہ کے لیے، آپ کو بھی اللہ کے لیے یہ دوسرے درجے کی چیزیں دوسرے درجے پر رکھو، پہلے لوگوں کے حق میں اللہ سے ڈرو، لوگوں کے معاملے میں انسان بن کر رہو، کسی کو فائدہ پہنچاؤ، وہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم انسانیت کا سب سے تھرڈ کلاس، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، تمہیں کتا اور بھیڑیا اور سانپ پیدا کر سکتا تھا، اللہ نے کتا بھیڑیا نہیں بنایا۔ تو انسانیت کا تھرڈ کلاس یہ ہے کہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو دل نہ دکھاؤ، کسی کو ستاؤ نہ، کسی کو اذیت نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان کی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔